رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 39 آیت آپ کے خدمت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آیت تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹی آیت ہے، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ اتنی چھوٹی آیت میں اتنا بڑا پیغام، اتنا اہم بات اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے کہہ دیا ہے کہ اس پر ہم لوگوں کو غور اور فکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، کفر کیا اور جھٹلایا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اس کا انجام دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی لوگ آگ والے ہیں۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ آگ والے ہیں۔ وہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کفروا وکذبوا، کفروا وکذبوا، یعنی کفروا اور کذبوا، کفروا کذبوا کو دونوں ایک صف میں رکھا، ایک ساتھ رکھا۔ کفر کیا اور جھٹلایا ایک ساتھ رکھا، کفروا کذبوا، جھٹلایا اور کفر کیا، کفر کیا جھٹلایا۔ کس چیز کو؟ حدیث کو نہیں، مولویوں کے موٹے موٹے کتابوں کو نہیں، دنیا بھر کے فتوے اور دنیا بھر کے مسلک اور مذہب کی بات نہیں، بلکہ اس کتاب کو جھٹلا دیا۔ یہ آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ ہے۔ اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ تو اس کو جھٹلانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو نے فلاں مفتی کا یا فلاں مولوی کا یا فلاں امام کا فتویٰ کیوں نہیں مانا، ہم تم کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے وہی لوگ ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بھائی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہم بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، ہم فرقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا امام نے کیا کہا، ہمارا مولوی نے کیا کہا، ہمارا مفتی نے کیا فتویٰ دیا، ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، تمہارا مفتی مولوی گیا بھاڑ میں، مفتی مولوی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مفتی اور مولوی کیا بتلا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ تم کو یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو اتنی اہم پیغام اور اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی اللہ کا اتنا بڑا پیغام اگر ہم نہیں سمجھیں تو پھر ہمارے لیے سوائے خسارہ کا کچھ بھی نہیں بھائی، ہمارے لیے سوائے خسارہ کا اور کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ہم خاسر ہو جائیں گے اگر اس بات پر ہم دھیان نہیں دیے، اگر اللہ کی آیات پر ہم غور نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ غور کیوں نہیں کر رہے، مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ ذہن میں، یہ دماغ میں بٹھا دیا ہے اور ہم گمان کر لیے ہیں، سوچ لیے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تو بھاڑے کے ٹٹو آ جائیں گے اور ہمارے گھر والے ان کو بریانی اور پیسوں سے سواگت کر دیں گے، گردن تک بریانی کھلا دیں گے اور اس کے بعد پیسے سے جیب گرم کر دیں گے. اس کے بعد پھر تو وہ دعا کریں گے اور ہماری تو وہاں بخشائش ہو جائے گی، قرآن خوانی کر کر کے دعا ثواب بھیجتے رہیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اس آیت پر غور کیجئے، یہ آیت مقدسہ پر غور کیجئے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں، وہی آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیت پر غور کریں. میرے بھائی، آیت پر غور کریں. کس نے کیا فتویٰ دیا، کس کا کیا فتویٰ ہے، کون سے امام نے کیا کہا، کس امام کا کیا فتویٰ ہے، کس کا کیا مسلک ہے، کیا مذہب ہے، اس کے بارے میں تو ہم سے کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا. ہم کو صرف کتنی بڑی بات کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، جس نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الہدی. سلامتی اس پر جو ہدایت کا پابند ہو جائے.